أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے، وہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن پڑھیں گے اور فرمائیں گے تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قیامت کے دن، یا اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے گا بلا شبہ تو غالب ہے، مالک ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ نبی علیہ السلام اس آیت کو بار بار دہراتے رہے، بار بار امتی امتی کہتے ہیں، یا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو طلب کر لیا، کہا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيهِ، اسے پوچھو وہ کیوں رو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اپنے پیارے پیغمبر سے تضرع اور رونا سننا چاہتا تھا۔ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے پوچھو وہ کیوں رو رہے۔ جبریل امین آئے، پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ امتی امتی، میری امت میری امت، امت کا درد ہے۔ جبریل واپس لوٹے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا۔ اللہ ہر بات جانتا ہے، اپنی امت کے غم اور درد میں رو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ اور میرے نبی کو پیغام دو إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، آپ کی امت کے تعلق سے ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ناراض نہیں رکھیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ ایک مکمل حدیث صحیح مسلم کی۔ خوش کرنے کے کئی مظاہر ہیں، کئی اس کے طریقے اور علامات ہیں۔ ان علامات اور طریقوں کے تعلق سے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلکم مثل اہل الکتابین قبلکم، تمہاری تم سے قبل جو دو قومیں اہل کتاب کی گزری ہیں، ایک یہودی اور دوسرے نصرانی عیسائی، تمہاری ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری اور تم سے قبل ان دونوں قوموں کی، یہود و نصارہ کی، فرمایا کہ کمثل رجل، مثال ایک شخص کی سی ہے، استاجر اجرا، بہت سے مزدوروں کو بلاتا ہے کام کے لیے، بہت سے مزدوروں کو طلب کرتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے ایکم یعمل من الغدوۃ الی نصف النہار علی قیراط، ان میں سے کون صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے کے لیے تیار ہے، اسے ایک قیراط سونے کا اجرت ملے گی، صبح سے لے کر دوپہر تک، ظہر کی نماز تک 5-6 گھنٹے کا دورانیہ ہے، انہیں ایک قیراط اجر دوں گا۔ خود تیار ہو گئے، انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا اور اپنی اجرت وصول کر لی۔ پھر اس شخص نے کہا ایکم یعمل بالنصف النہار الی العصر علی قیراط، ان میں سے کون ہے وہ جو دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک کام کرے، اسے بھی ایک سونے کا قیراط اجرت میں دوں۔ نصارہ تیار ہو گئے اور انہوں نے نصف النہار سے لے کر عصر کی نماز
وصول کر لی. پھر اس شخص نے کہا ایکم یعمل من صلاۃ العصر الی صلاۃ المغرب فلا قیراتین، کون عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک مزدوری کرے گا اسے 2 قیرات اجر دوں گے، 2 قیرات مزدوری دوں گے. کہ انتم ہم، وہ تم جن کو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنے پر 2 قیرات اجر ملے گا. یہ معاملہ مکمل ہو گیا، اجرتیں تقسیم ہو گئی. غضب الیہود والنصارى، یہود و نصارہ غصے میں آ گئے. مالنا کثیر عملنا وقلیل اجرنا، ہمارا کام زیادہ ہے، ڈیوٹی زیادہ ہے، اجرت کم ہے. ان کا کام کم ہے اور اجرت زیادہ ہے. وہ شخص کہے گا هل نقصتکم من حقکم، جو تمہارا حق تھا جو طے ہوا تھا اس میں کچھ کمی ہوئی؟ وہ کہیں گے نہیں. وہ شخص کہے گا کہ ذالک فضلی یؤتیہ من اشاء، انہیں اگر میں زیادہ دے رہا ہوں یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں دوں، یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، جس سے چاہوں جتنی مزدوری پر اجرت طے کر کے کام لے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت، افضلیت اور برتری پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر چکا کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دوں گا. یہ امت بڑی کمزور ہے، اس امت کی عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں. سابقہ امت طاقت میں کہیں زیادہ تھی، قوت میں کہیں زیادہ تھی، اور ان کی عمریں بھی طویل ہوتی تھی. مگر یہ امت عمر بھی کم ہے اور قوت میں بھی بہت کمی ہے. اور اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سے وعدہ کر چکا کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دوں گا. یہ خوش کن خبر ہے. یہ مزدوری زیادہ ہے اور محنت کم ہے. عصر سے لے کر مغرب تک 3-3.25 گھنٹے کا دورانیہ ہے اور مزدوری 2 قیرات جو پہلی امت سے ڈبل ہے اور 2 گنا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سماحت اور برکت، اس امت کے لیے ایک عظیم اعزاز. چنانچہ تھوڑی محنت اور زیادہ اجرت کی عظیم مثال جاری و ساری ہے ماہ رمضان کے تعلق سے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عطا ہے جس میں واقعتاً محنت کم ہے اور اجرت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری عشرہ شروع ہو چکا اور جاری ہے، اور یہ عشرہ اصل رمضان کا مقصود ہے. رمضان کے روزے بخشش کا باعث، رمضان کا قیام گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، بخشش ہے اور 1000 آپ کچھ نہیں سمجھیں. اور یہ خوشبو پہلے محنت تھوڑی ہے لیکن بہت زیادہ ہے. اسی مہینے کے دوران پورے سال کے دوران 5 باتیں فرق ہیں. اگر و ثواب میں 50 ادائیگی 50 بزرگ
یہی نماز اگر حرم میں 1000 نمازوں کا ثواب بن جاتا ہے، یہ سنت کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کم لی ہے، اگر اجر و ثواب کے خزانے ادا فرمانے مزدوری بے تحاشا ادا کرنا اور ادا فرمانا. آخری اشرف اسی مزدوری سے بھرا ہوا ہے، جس میں ایک رات لیلۃ القدر اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. ادرا کا ماں لیلۃ القدر کیا جاتا، یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اتنی افضل ہے اس کا تعین نہیں. 1000 مہینے تقریباً 85 سال بنتے ہیں. 85 سال کی سنت کی عمر کا ایوریج نہیں ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اعمار امت ما بین الستین الی السبعین سنہ، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان. اقل من یجوز ذلک، 70 کے حصے کو تھوڑے لوگ عبور کر پائیں گے. یہ ایک ہی رات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 85 سال کی عبادت کے برابر نہیں ہے، بلکہ 85 سال کی عبادت سے افضل. اتنی افضل ہے اس کا تعین نہیں. یہ خیر اسم تفصیل کا صیغہ ہے، کیونکہ مبارکہ برتری اور سب سے بہتری پر دلالت کرتا ہے. اس مبارکے کی تحدید نہیں. جیسے یہ کہا جائے زید اغنی من عمر، زید عمر سے زیادہ مالدار. اتنا زیادہ اس جملے کے اندر اس کی تحدید نہیں ہے. اسی طرح شب قدر کی عبادت 85 سال کی عبادت سے افضل ہے. اتنی افضل اس کی تحدید یہاں پر نہیں، بلکہ یہ برتری، یہ فضیلت، اضافی ثواب ہے. یہ بندوں کو حاصل ہوگا ان کے قلبی اخلاص پر. جتنا اندر طلب ہوگی، جستجو ہوگی، سچی رغبت ہوگی، اور صاف ستھری نیت ہوگی، اتنا زیادہ عبادت کی برتری بندے کو حاصل ہوگی. لہذا جو اس رات کا سب سے کامیاب ادب ہے اور سب سے اعلیٰ شرط ہے، یہی ہے کہ اس رات کی عبادت کو چھپا کے رکھا جائے تاکہ اخلاص میں کمی نہ آئے. جو لوگ معتکفین ہیں وہ اپنے اعتکاف میں بیٹھے، ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، خلوت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہو. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور یاد کر کے رو پڑے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں دے دے گا قیامت کے دن. یہ موقع رمضان میں فراہم ہوتا ہے. 10 دن کا اعتکاف یہ معمولی عبادت نہیں ہے. اعتکاف کا معنی لزوم، لغوی معنی لزوم، لزوم کا معنی کسی کو پکڑ دینا، کسی کے ساتھ چمٹ جانا.
ایک معتکف شخص جو ہے اعتکاف کرنے والا 10 دن 10 راتیں اپنے رب کو پکڑ لیتا ہے اور چمٹ جاتا ہے. ان 10 دنوں میں دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق کم سے کم. یہ اعتکاف کوئی میلہ نہیں ہے. ایسی مساجد میں جانا جہاں رونقیں ہوں اور کھانے پینے کا باقر سامان ہو, معتکفین آپس میں ملتے جلتے ہوں, بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں, کھاتے پیتے ہوں, یہ اعتکاف کی برکتیں ہیں. یہ ساری چیزیں اعتکاف کے روح کے خلاف ہیں. ایسی مسجد تلاش کرو جہاں کم سے کم لوگ, جہاں خلقت کے پورے مواقع ہوں, جہاں بندے کی باتیں لوگوں کے ساتھ نہ ہوں بلکہ رب کائنات کے ساتھ ہوں. یہ اعتکاف اصل مقصود ہے تاکہ ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے شب قدر کو پا سکے. اصل مقصود شب قدر, ایک رات کی عبادت 85 سال کی عبادت سے افضل ہے. وہ افضلیت 85,000 بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہے بہت بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. وہ مالک الملک مالک الاملاک, جب بڑھا چڑھا کے دے گا تو کتنا دے گا. یہ باتیں ہمارے تصورات سے ماورا ہیں, اور یہ وہ خوش کن پہلو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا. آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں گے. چنانچہ تھوڑا سا عمل بہت بڑے اجر کا باعث ہے, اللہ کی رضا کا باعث ہے, گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جو محنت کرتے اور جد و اجتہاد کرتے, اتنی محنت کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے. اذا دخل العشر الاواخر شد میضرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. آخری عشرہ داخل ہوتا تو کمر کس لیتے. یہ کمر کا کسنا اسی شدت محنت کی طرف اشارہ ہے, اور پوری پوری رات جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے. مقصد کیا ہے؟ شب قدر کو پا لینا, لیلۃ القدر کو پا لینا. یہ ایک ایسی رات ہے جس میں محنت انتہائی کم ہے اور مزدوری بے تحاشا ہے. اسی وعدے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے حدیث سے آپ نے سماعت فرمایا, محنت کم ہے اور مزدوری بے تحاشا ہے. اس آخری عشرے میں محنت کا یہ عالم ہو کہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے. چلتے پھرتے آپ دعائیں کریں, اذکار کریں, بیٹھے ہوں, کھڑے ہوں, لیٹے ہوں, بازار میں چل پھر رہے ہوں, مسجد میں ہوں, کوشش کریں کہ ہر لحظہ اللہ کے ذکر میں بسر ہو. قیامت کی جنت اگر مل گئی تو ایک مومن کو جنتی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی, اور اگر کوئی حسرت ہوگی صرف اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی گزر گئی. تو قبل اس کے کہ وہ حسرت کا موقع ہے, آج ان گھڑیوں کو, ان شب و روز کے لمحات کو اللہ کے ذکر سے بھر دو. کہ یہی اس مہینے کا مطلوب ہے اور حقیقی مقصود ہے. اس مہینے کو پا لینے کے باوجود, اس رات کو پا لینے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے فضل سے محروم ہے تو وہ بہت ہی محروم ہے.
من حرم خیرها فقد حرم، جو شخص شب قدر کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عمل پر بے تحاشا اجرت کا اعلان کر دیا، شیاطین ویسے بند کر دیے، مقفل کر دیے، جو کہ گمراہی اور وسوسوں کا منبع ہے انہیں قید کر دیا، مہینہ بھر کے لیے وہ قید ہے۔ یہ بھی ایک آسانی مہیا کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود اگر ایک شخص اس فضیلت سے محروم ہے وہ بہت بڑا محروم ہے، پھر وہ خیر کب حاصل کر سکے گا اور خیر کے خزانے کب سمیٹ سکے گا؟ اس دن کا انتظار ہے۔ رضا الکتاب، جب ہم کتاب رکھ دیں گے، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ اعمال نامے ہیں ہر انسان کے، اور یہ ایک اچانک حاصل ہونے والا عمل ہے۔ یہ کتاب آپ نے لکھی، فرشتوں نے لکھی، لکھوا آپ رہے، خواہ وہ نیکیاں ہوں یا گناہ۔ بنظر الکتاب، ہم کتاب رکھ دیں گے اور بندے کے سامنے اچانک کھول دیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور آپ دیکھیں کہ مجرموں کو، لوگوں کو، گناہگاروں کو کہ وہ کتاب میں لکھی ہوئی تحریر سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ایک خوف اور ہراس کا عالم ہوگا۔ اپنی زندگی کے لمحات ایک تصویر کی مانند سامنے گھوم جائیں گے، انہیں معلوم ہوگا کیا کرتوتیں کر کے آئے ہیں۔ بڑا خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ کتاب کو دیکھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ کہتے جائیں گے یہ ہمارے حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا۔ کوئی گناہ اگر میرا رائی کے دانے کے برابر تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور کوئی گناہ اگر پہاڑ کے برابر تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ تو اچانک یہ کتاب پڑھنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے کر دے گا، اقرا کتاب، یہ تیری کتاب، پڑھ دے اسے، تو نے لکھوائی ہے۔ لکھی ملائکہ نے ضرور ہے، لکھوانے والا تو ہے۔ چنانچہ اچانک یہ کتاب کھول کے سامنے کر دی جائے گی اور مجرم اپنی زندگی کی رپورٹ ملاحظہ کرے گا۔ اب وہ افسوس کر رہا ہے، اس کتاب میں تو ہر شے موجود ہے۔ اگر میرا کوئی گناہ سوئی کے ناکے کے برابر تھا وہ بھی لکھا ہوا، اور پہاڑ جیسا تھا وہ بھی لکھا ہوا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ چنانچہ بندے نے جو کچھ کیا اس کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایندھن جمع کرنے کا حکم دیا، جسے جو لکڑی ملے ایندھن کی وہ لے کر آئے، جنگل میں پھیل جاؤ۔ صحابہ جنگل میں پھیل گئے، جسے جو لکڑی ملی، جو ٹہنی ملی وہ اٹھا کر لے آیا۔ چنانچہ وہ لکڑیاں ایک مقام پر جمع کی گئی اور یہ چھت جیسا ڈھیر لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا تو آپ نے اس منظر کے حوالے سے صحابہ کو نصیحت کی، ایک علم دیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اسی طرح تمہارے گناہوں کا ڈھیر لگا دیا جائے گا۔ جس طرح ایک ایک لکڑی جمع ہو کر ایک ڈھیر کی شکل بن گئی، اس طرح قیامت کے دن ایک گناہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور وہ ڈھیر بنتے جائیں گے، اور انسان خود اپنے سارے اعمال اپنے سامنے دیکھے گا۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، ہر عمل سامنے موجود ہوگا۔ تو کیا اس گھڑی کا انتظار ہے؟ یقیناً یہ گھڑی آئے گی، اور اگر اعمال صالحہ کے ساتھ آ جائے، جہاں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ عمل تھوڑے ہیں، اجرت بے تحاشا ہے،
سیرت تھی اور حیرت انگیز ان کا کردار تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ 4 سال گزارنے کا موقع ملا، صرف 4 سال۔ جنگ خندق کے بعد شہید ہوئے تھے جو کہ 4 ہجری میں ہوئی، صرف 4 سال گزارے۔ کیا ان کا کردار تھا، کیا ان کا عمل تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ هذا العبد الصالح تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهد له 70,000 من الملائکہ۔ یہ اللہ کا نیک بندہ جس کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی۔ کیسی دوستی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسی دل کی استقامت تھی، کیسا اخلاص تھا، کیسا تعلق باللہ تھا۔ عمل کا دورانیہ تو 4 سال کا تھا، مگر خالق کائنات کی طرف کیسی عنابت تھی، کیسا رجوع تھا اور کیسا تعلق باللہ تھا، کیسا صدق و اخلاص تھا۔ ان کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو بھیجا کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کرو۔ عمل کم، اجرت بے تحاشا۔ سعد بن معاذ کے انتقال پر ان کی والدہ روئی، ایک موقع پر چیخ نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یرفع دمع ام سعد، ام سعد کے آنسو کیوں نہیں رکتے، ام سعد کا رونا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اسے بتا دو جا کر کہ انبنا کے اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ تمہارا بیٹا وہ پہلا انسان ہوگا اللہ تعالیٰ جس کی طرف دیکھ کر ہنسے گا۔ یہ بات تمہیں خوش نہیں کر دے؟ تمہارے بیٹے کا اعزاز جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسکرائے گا، سب سے پہلے ہنسے گا، تمہارے بیٹے سعد بن معاذ کو دیکھ۔ 4 سال کا عمل، 4 سال کا کردار، لیکن اجر پر، اجرت پر، مزدوری پر غور کیجیے، کیسے اللہ کے مقرب ہو گئے۔ ہماری طرح کے انسان تھے وہ، یہی شریعت ان کے سامنے موجود تھی، پھر کیا وجہ، یہ فرق کیوں ہے؟ ہم 100 سال کی زندگی پا لیتے ہیں مگر وہ تعلق باللہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ حالانکہ دین کی سماحت اپنی جگہ موجود ہے کہ میرے حبیب آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دوں، یہ خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی امت کمزور ہے، عمریں تھوڑی ہیں، محنت کم لوں گا، مزدوری بے تحاشا دوں گا۔ اس سے بھی کم مدت جناب عبداللہ بن جابر کو ملی جو کہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ صرف 3 سالہ پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت، شہید ہو گئے جنگ احد میں۔ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح، اللہ نے تیرے باپ عبداللہ کو سامنے بٹھا کر روبرو باتیں کی، سامنے بٹھا کر باتیں کی، اور بات ایک ہی کی کہ عبداللہ مانگو کیا تمنا کرو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ جنت کی نعمتیں سامنے موجود ہیں، طلب یہ کی کہ یا اللہ دنیا میں
کا منہج تھا، کیا ان کا اخلاص تھا، دل میں کیا صدق تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا کہ سامنے بٹھا کر باتیں کی۔ اس سے بھی کم وقفہ ایک اور صحابی کو ملا، ٹوٹل 2 سال، 2-2.5 سال یا 3 سال کہہ لیجیے، بلکہ 2 سال ہی کہیے، کیونکہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ٹوٹل 2 سال پیغمبر اسلام کی رفاقت ملی، 2 سال اسلام کی حالت میں گزرے، اور کیا مقام پا لیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، فرمایا کہ جنت کے ایک محل سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز رافع کی ہے، جنگ بدر کے شہید کی۔ 2 سال کی رفاقت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقام واضح کر دیا، بتا دیا کہ اس عظیم صحابی کو، اس عظیم بندے کو اللہ تعالیٰ کی کیسی محبتیں حاصل ہیں۔ بلکہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزرا، اور اللہ نے دنیا میں ان کے مقام کو واضح کر دیا۔ کسی وجہ سے قید کر دیے گئے تھے، اس گھر کی خاتون کا بیان ہے، ایک دن کی کوٹھڑی میں جھانکا، دیکھا اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا گچھا ہے، اس خوشے سے انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، منڈیاں بند تھیں، اور یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، باہر پہرے دار موجود تھے، گھر بھی مقفل تھا، یہ پھل کہاں سے آ گئے، کس نے پہنچایا، کیا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسی دوستی تھی، کیسا برا تھا، کیسا اخلاص تھا، کیسا صدق تھا، اور کیسی عمل کی عظمت تھی کہ اس تھوڑی سی رفاقت میں اللہ تعالیٰ سے ایسی دوستی بنا لی، ایسا تعلق بنا لیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی ہی میں جنت کے میوے پہنچا دیے، تاکہ یہ پیغام دنیا تک پہنچے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق استوار کریں گے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا، اپنے فضل کے خزانے عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلم ہم مخاطب، پہلے اسلام قبول کروں یا جہاد میں شریک ہو جاؤں، اور ڈرنے کے بعد اسلام قبول کر لوں۔ فرمایا کہ نہیں، اسلم ثم قاتل، اسلام قبول کرو پہلے، پھر جہاد کرنا، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کی اساس جو ہے وہ اسلام ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر جہاد میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا، اور داخل ہوتے ہی شہید ہو گیا۔ یہ اس کا دورانیہ ہے، چند گھڑیاں اسلام میں عمر پائی اور شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامل قلیل اجر کثیرہ، اسے عمل کرنے کا بہت کم موقع ملا، محنت بہت کم کی، مگر مزدوری، اجرت اور اجر کی بوریاں بھر کے جنت میں داخل ہو چکے۔ یہ دین اسلام کی سماحت، کیا آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دوں گا۔ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکمل دوستی کا رشتہ بنا لے اور دل میں اخلاص ہی اخلاص اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا کی شہرتیں نہ ہو، بلکہ رب کائنات کے ساتھ ایک خالص تعلق ہو،
کی تر مٹی کو چاٹ رہا ہے، سمجھی کہ پیاسا ہے، اپنا دوپٹہ لیا، جوتے سے باندھا اور لٹکا کر پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس محنت کی قدر کی، بہت تھوڑی محنت، اور اس محنت سے قبل اس کی زندگی فحاشی سے بھری ہوئی ہے، بد کرداری سے بھری ہوئی ہے، بد کردار خاتون تھی۔ آج ایک نیکی کا موقع مل گیا، اللہ تعالی نے اس خاتون کو 3 اعزاز دیے۔ ایک، اس کے گناہ معاف کر دیے، دوسرا اس کی بقیہ زندگی کو منہج تقویٰ پر قائم کر دیا اور جنت کا وعدہ فرما دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا محنت تو تھی ہی تھی، مگر ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی تھی، اخلاص بھی تھا، کیونکہ اس عمل کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا، ریاکاری کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کی اور اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ بندے کے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لیے کتنا مخلص ہے، میرے ساتھ کس قدر سچا ہے۔ وہ آپ دیکھیں زندگی کیا تھی اور محنت کتنی تھی اور حاصل کیا ہوا، انعام کیا ملا۔ میرے حبیب آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں گے، یہ اس خوشی کے مظاہر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں، ایک شخص کو جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا، لوٹ پوٹ ہوتے، اچھل کود رہا، چھلانگے مار رہے، خوشی کا اظہار کر رہا۔ اس کا نامہ اعمال دیکھا گیا تو جنت کے داخلے کی ایک ہی بنیاد تھی کہ اس نے راہ چلتے ایک پتھر یا جھاڑی یا کانٹا ٹھوکر مار کے ہٹا دیا۔ اللہ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی۔ اور یہاں بھی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اصل چیز اخلاص تھی۔ اس کا یہ عمل، جب اس نے یہ عمل انجام دیا، وہ قریب دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مانا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص تھا۔ اور اللہ عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اندر سے مخلص ہے یا نہیں، اور بندہ واقعی اگر مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ ہو گیا۔ عمل کیا ہے؟ ایک ٹھوکر جس سے ایک موذی چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس ٹھوکر کی بنیاد کیا ہے؟ دل کا اخلاص، ریاکاری نہیں، دنیا کا طمع نہیں، دنیا کی خواہش نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، اور یہی پیغام اللہ کے پیغمبر کو دیا گیا کہ آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دیں گے۔ چنانچہ خوشی کے مظاہر یہ موجود ہے۔ وہ عورت جس سے زنا کا عمل ہو گیا اور توبہ کی طرف لاچار ہو گئی، شرعی حد قائم کی گئی، اس کی توبہ کو کیا مقام دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمها بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ یہ خاتون ایک ایسی توبہ کر چکی، اس اکیلی عورت کی توبہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں میں بانٹی جائے تو سب کو وسیع ہو جائے، سب کو کفایت کر جائے۔ ایک عورت کی توبہ 70 گناہگار اور پاپی انسانوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس خاتون کی توبہ اللہ کیسا راضی ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے مال کی قربانی دینے والے بہت دیکھے ہیں، مگر یہ خاتون پہلی خاتون ہے
اسلام قبول کی، ایک خاتون کی توبہ 70 افراد کو کفایت کر گئی، اور مائدہ اسلمی اس سے بھی معصیت ہوئی، اسے بھی رجم کی سزا دی گئی، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت مائدہ ینخنس من انہار جنہ، میں نے خود مائز کو دیکھا جنت کی نہروں میں ڈبکیاں کھا رہا، اللہ نے ایسا قبول کر لیا۔ یقیناً یہ دین کی سماحت اور برکت ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، مغفرت اور رحمت کی عطا کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ عمل کے تعلق سے بہت چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کی بہت بڑی رحمت اور رضا کا موجب بن جاتے ہیں، چنانچہ اس کا بہترین نمونہ آخر عشرے کی صورت میں موجود ہے۔ ان کی قدر کی جائے، ان راتوں کا حق ادا کیا جائے، اور بالخصوص شب قدر پانے کے لیے کوشش کی جائے۔ 3 راتیں باقی ہیں، اگر جو سلف صالحین کے بعد قول ملتے ہیں، اور 23ویں شب کے بارے میں کچھ قرائن موجود ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں اگر کوئی تاک رات جمعرات کی رات آ جائے، یعنی جمعہ اور جمعرات کی رات، درمیانی رات، وہ رات بڑی افضل ہے، جمعے کی رات بڑی افضل ہے، تو اگر کوئی رات جو تاک ہو اور جمعے کی رات ہو تو اس میں شب قدر کا ہونا بہت ممکن ہے۔ یہ رات کل گزر گئی۔ اس کے علاوہ 27ویں شب کے بارے میں بہت سے علماء اور محدثین کا قول ہے، لیکن پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ التمسوها فی البدع من العشر الاواخر، اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں۔ 2 گزر چکی اور 3 باقی ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ آپ 10 کی 10 راتیں جاگتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، پوری رات قیام اللیل کا اہتمام ہوتا، اور قیام اللیل کے بعد جبریل امین کی آمد ہوتی جو پیارے پیغمبر کے ساتھ رات بھر قرآن کا دور کرتے۔ سحری کے وقت آپ فارغ ہوتے، اتنا وقت ملتا کہ آپ سحری تناول فرما لیتے، اور پھر فجر کی نماز ہو جاتی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جبریل امین کے ساتھ دور کرنے کے فوراً بعد اپنا مال خرچ کرتے تیز رفتار آندھی کی طرح، تاکہ عمل تسلسل کے ساتھ ہو اور باہم مربوط ہو۔ عشاء کی نماز ہے، پھر قیام اللیل ہے، پھر قرآن کا دور ہے، پھر صدقہ ہے، پھر نماز فجر ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری نیکی، یہ عمل کی کثرت۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی محنت بھی بے تحاشا مزدوری کا باعث بن سکتی ہے، اور اس امت کے خصائص میں سے ایک خاصہ اور خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ تو ان شب و روز کے لحظات کو کم نہ سمجھا جائے، بڑا عظیم یہ لحظات اور لمحات ہیں، اللہ کا خوب ذکر ہو، دعائیں ہو، یہ قبولیت یہ اوقات ہیں۔ بالخصوص افطار کا وقت جب اللہ تعالیٰ گردن جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بندہ دن بھر کا روزہ رکھے، رات کو دعائیں کرے، یا اللہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے، اللہ دعائیں قبول کر کے گردن جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ اس کے وعدے ہے کہ ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد، روزے دار انسان کے لیے ہر افطار کے موقع پر دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، لازماً قبول ہوتی ہیں۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس سے بے تحاشا مانگا جائے۔ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اونچی جنت ہے، اور سب سے بہترین جنت ہے۔ اللہ پاک ان گھڑیوں کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے۔ اس مہینے کی ٹوٹی پھوٹی عبادت اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا